ساحل اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر بے ترتیب سا لیٹا تھا، اپنے حلیے سے بے خبر، نہ جانے کن سوچوں میں ڈوبا تھا کہ آمنہ بیگم اپنی گود میں راحیل کو لیے کمرے میں آ جاتی ہیں اور آ کر بیڈ پر ساحل کے پہلو میں بیٹھ جاتی ہیں اور مسکرا کر کہتی ہیں، میرے پوتے کو دیکھو ذرا ساحل، کتنا پیارا ہے، بالکل تم پر گیا ہے۔ مگر ساحل پر پھر بھی کچھ اثر نہ ہوا۔ آمنہ بیگم غصہ کرنے لگی، ساحل میں تم سے مخاطب ہوں، یہ تم نے آخر کیا حلیہ بنا رکھا ہے اپنا؟ مرنے والوں کے ساتھ مرا تو نہیں جاتا، زندہ لوگ جیتے ہی اپنوں کے لیے ہیں، مگر تم تو سوگ منا رہے ہو جیسے الشبہ کو تم نے مارا ہے۔ اللہ کے ہر فیصلے میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، انسان اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ جب الشبہ کا 40واں گزرا تو آمنہ بیگم ساحل پر غصہ کرنے لگی۔ آج تک ساحل نے اپنے بیٹے راحیل کو ایک نظر بھی نہ دیکھا تھا، بس اپنے روم، اپنے گھر تک ہی محدود رہ گیا تھا۔ اور ہاں، میں راحیل کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، جب تمہیں ڈسٹرب کرے تو میرے روم میں لے آنا۔ آمنہ بیگم نے اپنے بیٹے کو وارننگ دی اور چلی گئی۔ ساحل نے بیڈ پر لیٹے راحیل کو ایک نظر دیکھا، گول مٹول راحیل بے خبر پرسکون نیند سو رہا تھا۔ ساحل نے اپنا کامتا ہاتھ دھیرے سے راحیل کے چہرے پر رکھا۔ جب راحیل کو انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو وہ گہری نیند میں تھوڑا سا مسکرایا اور ادھر ساحل کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ساحل سے اور برداشت نہ ہوا تو وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو باہوں میں بھر لیا اور راحیل کو دیوانہ وار چومنے لگا۔ ساحل اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بے تحاشا رویا، بے آواز آنسو بہاتا گیا۔ دروازے میں کھڑی آمنہ بیگم نے خود کو بمشکل کنٹرول کیا اور جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی، ساڑی کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ امی، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹوں تک آ جاؤں گا، ساحل نے اپنی امی سے کہا۔ ساحل آج کچھ فریش لگ رہا تھا، سفید کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ جی بیٹا، چلے جاؤ، آمنہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ سیدھا قبرستان پہنچا۔ سامنے کیبن سے گلاب کے پھول اور اگربتیاں خریدی اور اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر سر پر باندھ لیا اور الشبہ کی قبر تک پہنچا۔ چند آیات پڑھی، گلاب کے پھولوں کی پتیاں قبر پر برسانے لگا اور پوری اگربتیاں جلا کر قبر کے سرہانے لگا دی۔ اے رب العزت، میں نے اپنی شریک حیات کو معاف کر دیا اور الشبہ کی موت تو خود شہادت کی موت ہے، مگر پھر بھی اے اللہ، مجھ ناچیز کو معاف کر دیجئے۔ وہ اٹھ کر پھر اپنی کار تک پہنچا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر بیگ سے سر لگا دیا اور اپنے آنسو صاف کر لیے۔ یہ بات نہیں تھی کہ الشبہ کے پیچھے وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ الشبہ نے ساحل کو ان 3 سالوں میں جتنے غم اور تکلیفیں دی تھی اسے بیان کرنا مشکل تھا، اور پھر سٹیئرنگ وہیل پر دونوں بازو رکھے وہ پرانی سوچوں میں کھو گیا۔ ساحل کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اپنے والد کی موت کے بعد ساحل پر بڑی ذمہ داریاں آئی، پارٹ ٹائم جاب کرنا اور اپنی تعلیم بھی جاری رکھنا، اور اپنی اکلوتی بہن سمن کو اچھے کالج میں ایڈمیشن دلا کر خوش ہو گیا تھا۔ پھر ساحل کی اپنی محنت سے اسے عابد حسن انڈسٹریز میں اچھی سی جاب ملی، پوسٹ بھی اچھی تھی، سول انجینئر کے عہدے پر فائز ہوا۔ ادھر عابد صاحب خود بڑے نیک سیرت آدمی تھے۔ عابد صاحب کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، دانیال حسن، اور بڑی بیٹی الشبہ اور چھوٹی عروبہ تھی۔ ساحل چند ہی مہینوں میں کمپنی کی جان بن گیا۔ صبح سب سے پہلے آفس آتا اور شام میں سب سے لیٹ جاتا۔ عابد صاحب ساحل سے ہر کام میں مشورہ لیتے۔ عابد صاحب کی بڑی بیٹی الشبہ تعلیم مکمل کر کے انگلینڈ سے آ رہی تھی۔ رخشندہ بیگم نے اپنے شوہر عابد صاحب سے کہا کہ جو بڑے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، کیا آپ بھول گئے ہیں آج الشبہ کی فلائٹ ہے؟ ایک تو پورا اخبار آپ حفظ کر کے ہی اٹھتے ہیں۔ عابد صاحب نے مسکرا کر اپنی بیگم کو دیکھا اور کہنے لگے، الشبہ میری بیٹی ہے، کیا میں اسے بھول سکتا ہوں؟ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے عروبہ اور دانیال مسکرانے لگے۔ پاپا، بچوں کو لینے ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ عروبہ لنچ کھانے میں مصروف تھی اور دانی نے جلدی سے اپنے پاپا کو کہا، ارے کیوں نہیں بچوں، ہم تو اپنی اس ناراض سی بیگم کو بھی ساتھ میں روانہ کریں گے۔ عابد صاحب نے اپنی بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ایک صرف سنڈے کے دن گھر پر ہوتے ہیں اور وہ بھی سارا دن اخبار کے آگے گزار دیتے ہیں۔ رخشندہ بیگم نے اپنے شوہر سے پیار بھرا شکوہ کیا، جس کا جواب تینوں نے مسکرا کے دیا۔ پھر عابد صاحب اپنی فیملی کو لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔
الشبا انگلینڈ میں اپنے ماموں کے ہاں مقیم تھی، 5 سال بعد پاکستان آ رہی تھی۔ اروبا نے چیخ کر کہا، وہ ہے الشبا۔ چھوٹا دانی اپنے سفید چشمے کو درست کرتا ہوا کہتا ہے، ارے اپیا، ہمیں تو بجو دکھائی نہیں دے رہی۔ دانیال 7 کلاس میں تھا۔ الشبا نے سکن کلر کی خوبصورت میکسی پہنی ہوئی تھی اور اونچی ہیل والی نازک سینڈل پہنے وہ اپنی فیملی تک پہنچی اور سن گلاسز اپنے بالوں میں لگا کر کہا، ماما، پاپا۔ دونوں نے اپنی بیٹی کو خوب پیار کیا اور پھر الشبا نے اروبا کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اروبا تم اتنی جلدی بڑی ہو گئی ہو۔ بیچ میں دانی نے ہانک لگائی، بجو، اپیا کھانا زیادہ کھاتی ہیں اس لیے اتنی صحت مند ہیں۔ اروبا نے جلدی سے دانیال کے کان پکڑ لیے۔ اس خوشگوار گفتگو میں گاڑی عابد ولا پہنچی۔ پھر رخشندہ بیگم نے اپنے بھائی اور بھابھی کے بارے میں الشبا سے تھوڑی بہت باتیں کی۔ موم، میں بہت تھکن محسوس کر رہی ہوں، میں تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ الشبا نے اپنی موم سے کہا، اچھا میری جان، آپ سو جاؤ۔ رخشندہ بیگم یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ الشبا کچھ ڈیفرنٹ نیچر کی مالک تھی۔ غرور اور گھمنڈ تو اس کے دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ نہ وہ زیادہ کسی سے باتیں کرتی، بس اپنی دھن میں 24 گھنٹے مگن رہتی۔ کچن میں جانا تو دور کی بات، پانی کی بوتل بھی اپنے ہاتھ سے نہ اٹھاتی۔ صفائی ستھرائی کا مکمل خیال رکھتی تھی۔ نازک گورے ہاتھوں پر مومی انگلیاں اور اس پر تراشے گئے ناخن۔ کھانے پینے میں بھی بہت احتیاط کرتی تھی۔ سلم و سمارٹ رہنے کے لیے ہر طرح کی ایکسرسائز کیا کرتی تھی۔ اپنے چھوٹے گھنے بالوں کو لائٹ گولڈن براؤن ڈائی کرواتی۔ شلوار قمیض پہننا تو اپنی توہین سمجھتی تھی۔ جینز وغیرہ خود پر یوز کرتی تھی۔ پاپا، بچوں کے آنے کی خوشی میں پارٹی رکھتے ہیں، اروبا نے اپنے پاپا سے کہا۔ رات ڈنر کے لیے سب ڈائننگ ہال میں بیٹھے ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ ارے بچوں، میں نے کب منع کیا ہے، جب چاہو پارٹی رکھ لیتے ہیں، عابد صاحب نے اروبا کو جواب دیا۔ رخشندہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے، پرسوں سنڈے ہے اور میرے خیال میں یہ دن مناسب رہے گا۔ عابد صاحب اپنے خوبصورت سے آفس میں بیٹھے ورک کر رہے تھے کہ ساحل نے کچھ کام کے سلسلے میں اندر آنے کی اجازت مانگی۔ ارے بیٹا، اندر آ جاؤ، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ تم میرے آفس میں آنے کی اجازت مت مانگا کرو۔ عابد صاحب نے مسکرا کر ساحل سے کہا، پلیز سیٹ۔ عابد صاحب نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جب ساحل اٹھ کر جانے والا تھا تو عابد صاحب نے اسے پارٹی میں آنے کے لیے انوائٹ کیا، اور آپ کو ضرور آنا ہے۔ جی سر، میں کوشش کروں گا، ساحل نے مسکرا کر جواب دیا، اور اسی طرح عابد صاحب نے پورے سٹاف کو انوائٹ کیا۔ اوہو سمن، کون سا پہن لوں؟ ساحل نے اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر اپنے سارے سوٹ ڈالے ہوئے تھے۔ بھائی، آپ کوئی سا بھی پہن لیں، آپ پر سب سوٹ کرتا ہے، سمن نے محبت سے اپنے بھائی کو جواب دیا۔ ساحل آج پہلی بار اپنے باس کے گھر جا رہا تھا، اس لیے تیاری کچھ خاص کر رہا تھا۔ جب تیار ہو کر اپنے روم سے نکلنے لگا تو سمن نے اپنے بھائی کو حیرانی سے دیکھا۔ بلیک پینٹ اور ڈارک بلو شرٹ جس کے کالر کے سرے کافی لمبے تھے، اوپر سے بلیک کوٹ پہن رکھا تھا۔ اپنی شرٹ کے کالر کوٹ کے کالر کے اوپر رکھے تھے۔ خوبصورت بلیک شوز پہنے کوئی فلمی ہیرو لگ رہا تھا۔ آج تو اس نے ٹی روز کی پوری بوتل اپنے اوپر خالی کی تھی۔ ساحل کافی ٹال ہائٹ کا تھا، بڑی خوبصورت آنکھیں اور اس پر گھنی پلکوں کا پہرا تھا۔ ماتھے پر ایک دوسرے سے ٹچ آئی بروز اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتی۔ ساحل طبیعت کا شوخ و چنچل تھا، خاصا رومانس پسند لڑکا تھا، مگر خود کو بالکل سیریس ظاہر کرتا۔ جب ساحل کی چھوٹی سی سوزوکی کار عابد ولا پہنچی تو ساحل آرام سے اترا۔ خوبصورت سے عابد ولا کو پورے آب و تاب سے تیار کیا گیا تھا۔ لاتعداد مہمان آ چکے تھے، زیادہ تیاری باہر لان میں کی گئی تھی۔ ساحل نے بہت سے رنگین چہروں میں عابد صاحب کو ڈھونڈ لیا تھا۔ ادھر الشبا نے قیمتی بغیر آستینوں کی میکسی پہن رکھی تھی اور ہلکی پھلکی ڈائمنڈ کی جیولری پہنے بالکل لیڈی ڈیانا لگ رہی تھی۔ اروبا نے لائٹ پنک اور لائٹ بلو کنٹراسٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور اپنے دراز بالوں کو آزاد کھلا چھوڑ رکھا تھا، مگر وہ اپنے کالج کی فرینڈز کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ الشبا اپنے پاپا کے ہمراہ مہمانوں سے مل رہی تھی۔ پھر جب ساحل کی باری آئی تو الشبا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ الشبا بیٹا، یہ ہے مسٹر ساحل احمد، جو ہماری کمپنی میں انجینئر ہیں۔
بڑے انٹیلیجنٹ اور ایماندار نوجوان ہیں۔ اور ساحل، یہ ہے میری بڑی بیٹی الشبا عابد، جو اپنی اسٹڈی مکمل کر کے انگلینڈ سے پاکستان آئی ہیں۔ اس انداز میں عابد صاحب نے آپس میں ان دونوں کا تعارف کروایا۔ ہمیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ الشبا نے فوراً اپنا ہاتھ ساحل کے آگے کرتے ہوئے کہا، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس طرح ساحل کو مجبوراً اپنا ہاتھ الشبا سے ملانا پڑا، مگر ساحل دل میں تھوڑا حیران ہوا۔ الشبا کا ڈریس، جس کا گلا کافی گہرا تھا، وہ مکمل فارنر لباس میں تھی۔ مجھے کیا، یہ امیر لڑکیاں تو ہوتی ہی ایسی ہیں، دل میں آیا ہوا خیال جھٹک دیا۔ اور ادھر الشبا تو اس کے حسین و جمیل سراپے میں الجھ کر رہ گئی تھی، بار بار ساحل کی طرف دیکھتی، مگر ساحل کو الشبا ایک آنکھ نہ بھائی۔ ساحل کے ذہن میں شریک حیات کا جس طرح کا تصور تھا، الشبا اس سے بالکل الٹ تھی۔ پارٹی جب اختتام پذیر ہوئی تو الشبا اپنے مشترکہ بیڈ روم میں اروبا سے کہنے لگی، ارے اروبا، میجک ہو گیا۔ ساحل کتنا ہینڈسم ہے، اس کی آنکھیں، اس کی پلکیں، پورا کا پورا میجک ہے۔ الشبا پنک کلر کی نائٹی میں چاند سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ اروبا کو اپنے دونوں ہاتھوں سے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے جذبات بیان کرتی رہی۔ یہ باتیں سن کر اروبا حیران ہوئی۔ الشبا، آر یو اوکے؟ آپ ہوش میں تو ہو؟ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے، کیا پاپا اور موم مان جائیں گے؟ اروبا نے الشبا سے کہا، میں تو تب سے مدہوش ہوں جب سے میں نے ساحل کو دیکھا ہے۔ وہ ایک ڈائمنڈ ہے، گندگی کے ڈھیر میں اس کی قیمت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ڈونٹ وری، اس کی فکر مت کرو، یہ میرا کام ہے، موم اور پاپا کو راضی کرنا۔ الشبا نے ایک ادا سے اسے جواب دیا۔ الشبا بیڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں الشبا، آپ کے سامنے ہم اکثر ہار مان جاتے ہیں، اروبا نے سوچتے ہوئے انداز میں جواب دیا، اور الشبا نے اپنی بہن کو گلے لگا لیا۔ تم فی الحال چھوٹی ہو، 2-3 سال بعد ان باتوں کو سمجھ پاؤ گی میری جان، اروبا کے گال پر کس کرتے ہوئے الشبا نے کہا۔ الشبا کی دیوانگی مزید دن بدن بڑھنے لگی۔ ہر روز اپنے پاپا کے ہمراہ دفتر کے چکر لگاتی، زیادہ تر ساحل سے ملتی۔ عابد حسن اپنی بیٹی پر حیران تھے، مگر دل میں خوش بھی تھے۔ ساحل جیسا داماد تو ان کا ہمیشہ سے خواب تھا۔ ٹیبل پر پڑا موبائل گنگنانے لگا تو ساحل نے نمبر دیکھا۔ وہ الشبا کا نمبر تھا، وہ اکثر اسے فون بھی کرتی تھی۔ ہیلو، جی میں بول رہی ہوں الشبا۔ جی مجھے پتہ ہے آپ ہی ہیں، ساحل نے مسکرا کر کہا۔ دیکھیں ساحل، ہمیں آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ تھوڑی جھجکتی ہوئی بولی، جی جی کہیے مس الشبا، میں سن رہا ہوں۔ وہ صوفے کی بیک سے ٹیک لگا کر بولا، میں وہ باتیں آپ کو موبائل پر نہیں بتا سکتی۔ آپ پلیز لارجس ریسٹورنٹ تشریف لے آئیے، آج سنڈے ہے، آج فارغ ہوں گے۔ الشبا نے فوراً کہا۔ ساحل نے موبائل کو ایک نظر دیکھا اور سوچنے لگا، آخر کیا بات ہے، مگر پھر تیار ہوا۔ ساحل اپنی ڈریسنگ بہت اچھے طریقے سے کرتا تھا، اور اس وقت بھی بلیک جینز اور اس پر لیمن کلر کی شرٹ، بڑے کف کے فٹ آستین، کالر بھی کافی بڑا پہنا ہوا تھا۔ چلتے ہوئے اس نے ٹی روز کا سپرے یاد سے کیا تھا، اور ادھر الشبا ریسٹورنٹ میں بیٹھی ساحل کا انتظار کر رہی تھی۔ الشبا آج بھی وہی مخصوص لباس میں تھی۔ تھوڑی دیر میں ساحل دکھائی دیا تو اشارے سے اسے اپنی طرف بلوایا۔ وہ الشبا کے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گیا اور اپنی کار کی چابی ٹیبل پر رکھ دی۔ الشبا کی یہ مختصر ڈریسز اکثر اسے غصہ دلاتی، مگر ایسا کوئی حق اسے حاصل نہیں تھا کہ وہ اس کے لباس پر کوئی اعتراض کرتا۔ جی مس الشبا، اینی پرابلم؟ ساحل نے کہا۔ جی ساحل، یہاں تو پرابلم ہی پرابلم ہے، میں کچھ سمجھا نہیں، آپ پلیز کھل کر بات کریں۔ ساحل نے کہا، میں خود بڑی پریکٹیکل لڑکی ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو چاہنے لگی ہوں۔ یو آر ویری لکی جو مجھ جیسی اسٹرانگ لیڈی کو پسند آ گئے ہو۔ الشبا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی دلیری سے ساحل کو جواب دیا۔ ساحل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اسے اس طرح پرپوز کیا تھا۔ وہ ایک دم کھانسنے لگا۔ الشبا نے فوراً اپنا نازک ہاتھ اس کے بھاری ہاتھ پر رکھا۔ ساحل، آپ کو کیا ہوا؟ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس طرح الشبا کی ضد جیت گئی، اور ادھر آمنہ بیگم بھی خوش تھی اور حیران بھی تھی وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے گی۔
اور سمن بھی خوشی سے ناچنے لگ گئی۔ میری بھابھی اتنی بڑی فیملی کی ہوں گی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ الشبا تو پاگل ہو گئی ہے، آپ تو باقاعدہ اس کے ساتھ شریک ہو گئے۔ رخشندہ بیگم نے جیسے اپنے شوہر کا فیصلہ سنا تو غصہ کرنے لگی۔ بیگم، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ ہماری بیٹی نے ساحل جیسا نیک انسان اپنے لیے چنا۔ اگر کسی لفنگے لوز کریکٹر امیر زادے کو پسند کرتی تو کیا آپ اسے قبول کر لیتی؟ جواب دیجئے۔ مانا تھوڑا غریب ہے مگر ساحل آگے جا کے بہت کامیاب ہوگا، اس کا مستقبل روشن ہے، اور تم اپنی بیٹی سے اچھی طرح واقف ہو۔ جب ایک بار اپنا فیصلہ کر لے تو وہ ضرور کرتی ہے۔ رخشندہ بیگم میں یہ بڑی اچھی عادت تھی، جب کوئی انہیں سمجھاتا تو وہ فوراً سمجھ جاتی تھی، اور یہی عادت ورثے میں عروبہ کو ملی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر کی باتیں سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ عابد حسن کی ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ ساحل دل میں بہت خوش تھا مگر ایک خوف دل میں تھا۔ ساحل اپنے بچپن کے دوست سبحان کے گھر موجود تھا۔ سبحان پیشے کے لحاظ سے ایک سینئر ڈاکٹر تھا، اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا۔ وہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سب باتیں کہیں جو الشبا نے 1 مہینے میں ساحل سے کہی تھی۔ سبحان نے ساحل کی آنکھ میں دیکھ کر کہا، یار ساحل، کیا تم بھی الشبا کو چاہتے ہو یا پھر صرف وہی تم کو چاہتی ہے؟ ساحل نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، یس شی از انٹرسٹیڈ بٹ آئی ایم ناٹ۔ مگر عابد صاحب بہت نیک انسان ہے اور ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، میں ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ ساحل نے کہا، ساحل، تمہیں یقین ہے کہ الشبا تمہارے ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے گی؟ یار سبحان، یہ بات اسے سوچنی چاہیے۔ میں نے اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتایا ہے، ہر بات کلیئر کر چکا ہوں۔ مگر سبحان، میں اسے اتنی چاہت دوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ وہ اپنے محل کو بھول جائے گی۔ ساحل نے صوفے کی بیک سے سر لگا کر کہا۔ سبحان مسکرانے لگا، یار الشبا از سو لکی، جسے تم جیسا جیون ساتھی ملے گا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جس کا انتظار الشبا کو تھا۔ ساحل کے خوبصورت بیڈ روم جو پھولوں کے منفرد خوشبو سے مہک رہا تھا، وہ بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ الشبا نے گرین کلر کا بھاری لہنگا پہن رکھا تھا، بھاری زیورات اور لہنگے کا بوجھ زبردستی برداشت کر رہی تھی، بار بار اپنے زرق برق دوپٹے کو پنکھے سے ہوا کرتی۔ اس وقت الشبا خود خوشبو میں بسی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ پھر حقیر نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ سامنے ایک بڑی الماری اور اس کے پاس ہی ڈریسنگ ٹیبل، کھڑکیوں پر خوبصورت پردے تھے، سامنے خالی دیوار پر گلاب کا ایک پھول چپکایا گیا تھا۔ سبحان اور ساحل نے خود 2-3 گھنٹوں کی محنت سے ڈیکوریٹ کیا تھا، اور ایک کونے میں چھوٹے سے ٹیبل پر کمپیوٹر رکھا گیا تھا، اور پورے فرش پر سلور کلر کا کارپیٹ بچھایا گیا تھا۔ اے سی بھی فل آن تھا مگر گرمی الشبا کے دل میں تھی، فوراً اپنا حلیہ چینج کرنا چاہتی تھی۔ اوہو، ایک تو ساحل نے آنے میں اتنی دیر لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، دروازہ کھلا۔ ساحل نے بلیک شیروانی پہن رکھی تھی اور سر پر پنک کلر کی پگڑی پہنے وہ مہاراجا لگ رہا تھا۔ ساحل تو سمجھ رہا تھا کہ الشبا نے گھونگھٹ سرکایا ہوگا، مگر یہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ آرام سے کارپیٹ پر چلتا ہوا بیڈ کے گرد لڑیوں تک پہنچا، لڑیاں ہٹا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ ایک تو ساحل، آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی، میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، اور موم کو کتنا منع کیا تھا میں نے کہ میں گولڈ کی اتنی ہیوی جولری یوز نہیں کرتی، مگر زبردستی مجھے سب کچھ پہنا ڈالا۔ آپ تھوڑا ویٹ کر لو، میں جا کر چینج کر لوں، اگر مزید 5 منٹ اس حلیے میں رہی تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ یہ سب کہہ کر علیشا بیڈ سے اتری اور فوراً باتھ روم میں چلی گئی۔ نہ سلام نہ دعا۔ ساحل حیران ہوا۔ سہاگ رات کے قصے وہ اکثر اپنے دوستوں سے سنتا آیا تھا۔ سبحان نے خود اسے کچھ نہیں کہا تھا، مگر الشبا نے تو وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا، اور اپنی پاکٹ سے ریڈ مخملی ڈبیا نکالی اور خوبصورت سی انگوٹھی کو دیکھنے لگا۔ الشبا تو گولڈ نہیں پہنتی، پھر اس کا کیا فائدہ؟ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ڈبیا اچھالی۔ الشبا نے پہلی رات ہی ساحل کے نازک دل میں ایک نوکیلا کانٹا پیوست کر دیا تھا۔ الشبا نے شادی کے 15-20 دن خوب انجوائے کیے، مگر پھر وہی مغروریت اور گھمنڈ اسے ستانے لگا۔ صبح جب ساحل باتھ روم سے فریش ہو کر نکلا، صرف جینز اور بنیان میں تھا،
ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہو کر اپنے بال ٹاول سے سکھا رہا تھا۔ آئینے میں الشبا کو دیکھ رہا تھا۔ الشبا بیڈ کے سرہانے ریڈ اور بلو کنٹراسٹ کے سوٹ میں الجھی ہوئی بیٹھی تھی۔ چھوٹے گولڈ بال کیچر میں قید تھے۔ 2-3 شریر لٹیں چہرے کو چوم رہی تھی۔ ساحل، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہاں پر کچھ عجیب سا فیل کر رہی ہوں۔ حالانکہ پچھلے 20 دنوں میں وہ 3-4 دفعہ عابد ولا گئی تھی۔ ساحل نے ٹاول اپنے کندھوں پر ڈالا اور آ کے الشبا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ساحل کی گھنی پلکیں ابھی بھی پانی سے گیلی تھی۔ ایک گہرا سانس خارج کیا اور پیار سے الشبا کو سمجھانے لگا۔ الشبا، اب تمہارا گھر یہی ہے۔ ہم دونوں کل شام انکل کے ہاں چلے جائیں گے اور آج شام میں ہم سبحان کے گھر جائیں گے۔ وہاں ہمارے لیے دعوت ہے، اوکے؟ اس کے گال کو پیار سے تھپتھپایا۔ الشبا فوراً غصہ ہو گئی۔ اگر 2-3 دن کے لیے میں چلی جاؤں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ میں بھی انسان ہوں، اپنی مرضی کی مالک ہوں، میری بھی کچھ خواہشات ہیں۔ ساحل کے دونوں ہاتھ اپنے جسم سے ہٹائے اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو گئی۔ ادھر ساحل نے ایک اور صبر کا گھونٹ پی لیا۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کھڑا ہوا اور الشبا کی پشت کو دیکھنے لگا۔ تم میری بیوی ہو، تم سے محبت کرتا ہوں، تبھی تو ایسا کہہ رہا ہوں۔ اور میرے خیال میں بیوی شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے اور شوہر بیوی کے حقوق پورے کرتا ہے، اور اسی طرح پیار و محبت سے یہ لمبا سفر طے ہوتا ہے۔ اور یہ تو ہمارے نئے رنگین دن اور راتیں ہیں۔ اگر ان دنوں میں ایک دوسرے سے دور رہے تو میرے خیال میں نقصان ہوگا۔ ساحل کہتے ہوئے آگے بڑھا اور علیشا کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ سامنے آئینے میں دونوں کا عکس نمایاں نظر آ رہا تھا۔ ساحل نے اپنی جبین الشبا کے کندھے پر رکھ دی۔ میرے سامنے رہو، میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کے کان سے اپنی ناک ٹچ کرتا گیا۔ الشبا نے ساحل کی گرفت سے آزادی چاہی مگر بے سود۔ وہ مسرور ہوتا گیا، مخمور لہجے میں کہنے لگا، الشبا، اپنے یہ بال بڑھا لو تاکہ میں ان میں اپنا چہرہ چھپا سکوں۔ ساحل نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کیا، اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا نازک چہرہ تھام لیا۔ بے عقل لڑکی، 5 دن بعد میری چھٹی مکمل ہو جائے گی۔ سنہری موقع ہے، فائدہ تم بھی اٹھا لو اور مجھے بھی اٹھانے دو۔ وہ معنی خیزی سے دیکھنے لگا۔ ساحل کی بھیگی پلکوں میں کچھ ایسا جادو تھا کہ الشبا جھیپ جاتی۔ ساحل شوق نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ جب الشبا نے نظر اٹھا کر ساحل کو دیکھا تو ساحل نے اپنی دائیں آنکھ دبائی۔ مسکراتے ہوئے الشبا نے ساحل کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا۔ ساحل بھی مسکراتے ہوئے اسے اپنے اندر جذب کرنے لگا۔ ساحل کو جب تنخواہ ملی تو دونوں 1 ماہ کے لیے مری اور سوات ہنی مون منانے چلے گئے۔ پھر اسی طرح نوک جھونک میں 1 سال گزر گیا۔ آمنہ بیگم اور سمن نے الشبا سے بات کرنا چھوڑ دی تھی کیونکہ الشبا ہر سوال کا جواب الٹا دیتی تھی۔ گھر میں کوئی سرونٹ نہ تھا، صرف ایک ملازمہ تھی جو صفائی اور کپڑے واش کرتی، اور باقی کام آمنہ بیگم خود کر لیتی تھی۔ باقی کا کام کالج سے آ کر سمن کر لیا کرتی تھی۔ ادھر ساحل نے بھی اپنے کام خود کرنے شروع کر دیے تھے کیونکہ الشبا کی صبح 11 بجے ہوتی تھی۔ جب اٹھتی تو آمنہ بیگم لنچ کی تیاریوں میں لگی رہتی، مگر پھر بھی الشبا کے لیے تازہ چائے بناتی یا تو وہ صرف جوس ہی پی لیتی تھی۔ آمنہ بیگم نے 1 سال سے یہ بات اپنے دل میں رکھی، مگر پھر بھی ان کی خواہش تھی کہ الشبا سے کہیں۔ بہت دنوں بعد الشبا کے بیڈ روم میں آئیں۔ الشبا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے خوبصورت ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ آمنہ بیگم بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور الشبا سے کہنے لگی، بیٹا، آپ اس گھر کی بہو ہو، اس لیے یہ کنگن پہن لو۔ یہ میری ساس نے بڑی محبت سے میرے لیے بنائے تھے، مگر 3-4 سالوں سے میں نے اپنی بہو کے لیے سنبھال لیے ہیں۔ رومال کی گھٹان کھول کر کنگن الشبا کو دکھا دیے۔ الشبا نے ایک حقیر نظر کنگن پر ڈالی اور پھر نیل پالش کی بوتل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ سوری آنٹی، میں اتنی بھاری جولری یوز نہیں کرتی، سمن کے لیے رکھ دے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کی بہو ہونے سے پہلے میں ایک بزنس مین کی بیٹی ہوں، اور اس گولڈ کے کنگن کی قیمت زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک ہوگی۔ آخر میری بھی کچھ ویلیو ہے، میری طرح طرح کے فرینڈس ہیں۔ اگر میری کلائیوں میں گولڈ کے یہ قدیم کنگن دیکھے تو سمجھے میرا تماشا بن جائے گا۔ قدیم لفظ پر زور دیا۔ یہ کلائیوں میں پہننے کے لائق نہیں، کسی میوزیم میں سجا دیں۔ الشبا نے اپنی ساس کو 2 ٹوک جواب دیا اور باتھ روم چل دی۔
آمنہ بیگم نے خاموشی سے رومال میں دوبارہ کنگن لپیٹے اور کمرے سے نکل گئی۔ اپنی ساڑی کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میرے بیٹے کو اس امتحان میں پاس کر دینا۔ وہ اس گھر کو بہت حقیر نظر سے دیکھتی۔ جب الشبا کبھی عابد ولا آتی تو رخشندہ بیگم، عابد حسن، حتیٰ کہ اس سے 2 سال چھوٹی عروبہ، دانی، سب کے سب اپنی اس سرپھری بہن کو سمجھاتے۔ آج کل پھر الشبا کا قیام عابد ولا میں تھا۔ ہال نما بیڈ روم میں عروبہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی وہ وہاں کی خامیاں بیان کر رہی تھی۔ دانی بھی اپنے ہاتھوں میں کتاب لیے عروبہ سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ دانی اب میٹرک میں تھا اور عروبہ کا یونیورسٹی میں لاسٹ ایئر تھا۔ دیکھو الشبا، آپ نے ساحل بھیا سے لو میرج کی ہے، اور میرے خیال میں جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو اس سے جڑے ہر رشتے سے پیار کرتا ہے۔ سمن آنٹی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ساحل بھیا خود تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ الشبا، تم ان سب محبتوں کو کب سمجھو گی؟ ساحل بھائی کا بنگلہ اتنا برا بھی نہیں ہے جو تم ہر وقت اسے ڈربا کہتی ہو۔ الشبا کی چھوٹی بہن عروبہ پھر سمجھانے لگی تھی کہ بیچ میں دانیال نے ہانک لگائی، بجو، آپ بالکل بھی جنت میں نہیں جائیں گی، کیونکہ شوہر مزاجی خدا ہوتا ہے اور آپ ساحل بھائی کو ہر وقت ہرٹ کرتی ہیں۔ یہ سب سن کر عروبہ ہنسنے لگی اور الشبا غصہ ہوئی۔ یہ تم دونوں ابھی اتنے بڑے نہیں ہوئے ہو جو مجھے ایڈوائز کر رہے ہو، اور دانی، یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ الشبا نے دانی کا کان پکڑ کر کھینچا۔ اوہ کان چھوڑے بچو، یہ سب میں نے اسلامیات کی بک سے یاد کی ہیں، مگر آپ نے تو انگلینڈ سے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہاں تو شاید اسلامیات کی بک نہیں ہوتی۔ دانیال نے اپنے کان چھڑاتے ہوئے یہ کہہ کر دوڑ لگا دی۔ کیا کہا تم نے؟ میں تم کو غیر مسلم لگتی ہوں؟ اور عروبہ دونوں کی نوک جھونک پر مسکرانے لگی۔ ساحل اس سے بار بار منت سماجت کرتا رہا، الشبا پلیز یہ جینز، ٹراؤزر وغیرہ، میکسی، یہ چھوٹے ڈریسز پہننا چھوڑ دو، اب تم شادی شدہ ہو گئی ہو، کوئی ضرورت نہیں، میں اتنے ڈھیلے ڈالے شلوار قمیض اور ساڑی وغیرہ یوز نہیں کر سکتی۔ الشبا جھٹ یہی جواب دیتی۔ اب تو ساحل نے اسے سمجھانا بھی چھوڑ دیا تھا، وہ اکثر اپنی کرتی، پھر کیا فائدہ اتنی مغز ماری کرنے کا۔ سمن اب کالج سے فارغ ہو گئی تھی، لاؤنج میں بیٹھی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر بیل دی۔ دوسری تیسری دفعہ پر سمن اٹھی اور دروازہ کھولا۔ جب سامنے دیکھا تو سبحان کھڑا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے سمن نے سلام کیا۔ سبحان بھائی، کچھ کام تھا؟ سبحان ان کے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ ہاں، کچھ میڈیسن ساحل نے آنٹی کے لیے ہاسپٹل سے منگوائی تھی، وہ لایا ہوں۔ چھوٹا سا شاپر سمن کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اور ہاں ساحل، میرے خیال میں اب گھر سے کم ہی نکلتا ہے نا؟ سبحان نے مسکرا کر پوچھا۔ آئیے اندر آئیے بھائی۔ وہ امی دراصل بازار تک گئی ہیں اور بھابھی اپنے روم میں ہیں۔ سمن نے سبحان کو اندر آنے کی آفر دی تو سبحان نے معذرت کی اور کہا، اچھا اگر ساحل آ جائے تو آپ اسے بتا دیجیے گا کہ میں آیا تھا۔ اسی دوران الشبا آئی اور کہنے لگی، بہت خوب، جب تمہاری امی گھر سے نکلتی ہیں تو تم یہاں یہ گل کھلاتی ہو۔ سمن کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا اور ہاتھوں میں پکڑا شاپر زمین بوس ہو گیا۔ سبحان خود بوکھلا گیا تھا۔ نہیں بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو یہ دوائیں آنٹی کے لیے لایا تھا۔ سبحان بیچارہ جواب دے کر چل دیا اور الشبا نے شاکی نظروں سے سمن کو دیکھا۔ محترمہ، اب آپ کے عاشق صاحب چلے گئے ہیں، اب کیوں کھڑی ہو؟ سمن نے ایک نظر اپنی ظالم سی بھابھی کو دیکھا اور روتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی۔ کتنا بڑا اور غلط الزام سمن پر لگایا تھا۔ وہ تو بچپن سے سبحان کو جانتی تھی اور اپنے بھائی کی طرح اس کی عزت کرتی تھی۔ سمن اپنے کمرے میں بے تحاشا روئی اور الشبا بھی اپنے بیڈ روم میں آئی۔ کچھ گنگناتے ہوئے موبائل اٹھایا اور ساحل کو کال کی۔ ساحل نے نمبر دیکھا تو سینڈ بٹن دبایا اور ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ ہیلو کہا۔ دوپہر میں اس ناچیز کی یاد کیوں آ گئی؟ ساحل نے بھی ایک طنز سے جواب دیا، وہ بس ایسے ہی آپ کی یاد آ رہی تھی، سوچا کال کر لوں۔ بہت خوب، یعنی میں بھول بھی جاتا ہوں تم سے۔ ساحل نے لانگ چیئر سے ٹیک لگائی۔ اور آپ گھر کب تک آ جائیں گے؟ کیا یہ تم پوچھ رہی ہو؟ میرے خیال میں ہم تو آپ پر بڑے بوجھ ہیں۔
ساحل نے دوبارہ طنز کیا، ایک تو آپ باتیں بہت بناتے ہیں، میں نے صرف یہ پوچھا ہے کہ کب آؤ گے۔ ساحل نے یہ سن کر ایک جاندار قہقہا لگایا، سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اگر کچھ اور ترقی کر لے تو میں تم تک موبائل کے ذریعے پہنچ جاؤں گا۔ ساحل نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں ہاں، آپ کو اس کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ کبھی اچھی سی فیوچر کی باتیں بھی کر لیا کریں، ہر وقت صرف رومانس کے نشے میں ہوتے ہیں۔ الشبا نے کھرا سا جواب دیا، ارے مغرور حسینہ، ہم تو ایسے ہی ہیں، اپنے رومانٹک شوہر کی کچھ قدر کر لو، لڑکیوں کو تو اللہ سے مانگنے پر بھی بڑی مشکل سے ایسا شوہر ملتا ہے۔ مسکراتے ہوئے ساحل نے پھر کہا۔ الشبا کچھ دیر خاموش ہوئی اور پھر کہا، کل سنڈے ہے، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ پاپا کے ہاں آج شام میں چلی جاؤں۔ الشبا اپنے مطلب پر آئی، کوئی ضرورت نہیں، کل سنڈے ہے اس لیے خوب تیار شیار ہو جاؤ، آج رات بھی میری ہے اور کل کا دن بھی میرا ہے، اور کوئی بہانہ نہیں چلے گا، سمجھی تم؟ اور ساحل نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا، اور ادھر الشبا نے موبائل کو گھورا اور کہا، بھائی کو بھی ہر وقت رومانس چڑھا رہتا ہے، اور بہن تو اس سے بھی 2 قدم آگے ہے۔ موبائل بیڈ پر پٹخ دیا۔ سمن گھبرا سی گئی تھی، اسے پتا تھا کہ بھابھی ضرور بھائی سے یہ سب باتیں کرے گی، اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ الشبا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں سبحان کو بچپن سے جانتا ہوں، آج تک وہ کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑا۔ لاؤنج میں کھڑا ساحل غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اور وہیں بڑے صوفے پر آمنہ بیگم اپنی بیٹی سمن کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سمن کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہاں ہاں، میں تو ہر وقت جھوٹ بولتی ہوں، خود پوچھ لو اپنی اس نیک سیرت اور شریف بہن سے۔ الشبا نے ساحل کو تیز لہجے میں کہا تو ساحل نے اپنی بہن کو گھورا، جلدی سے اٹھ کر اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نہیں بھائی، میں ایسی نہیں ہوں، دراصل سبحان بھائی امی کے لیے کچھ میڈیسن لائے تھے اور وہ مجھے دے دے، اور پھر کہا کہ جب ساحل بھائی آ جائیں تو انہیں بتا دینا کہ میں آیا تھا۔ اسی دوران بھابھی آ گئی، سبحان بھائی کے سامنے مجھے غلط الفاظ کہے۔ سمن نے ہچکیوں میں ساری بات ساحل کو بتا دی۔ ساحل نے اپنی بہن کو باہوں میں بھر لیا اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور چپ کرایا۔ الشبا، دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، اور آئندہ تم نے میری بہن یا سبحان کے بارے میں ایسی گھٹیا بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم نے ہمیشہ میری شرافت کو میری بزدلی سمجھا، مگر آئندہ احتیاط رکھنا۔ ساحل نے غضبناک آواز میں الشبا کو ڈانٹا۔ الشبا نے جانا مناسب سمجھا، کیونکہ ساحل کی آنکھیں آج غصے سے سرخ پڑ گئی تھی۔ ساحل دل ہی دل میں الشبا سے کافی بیزار ہو گیا تھا۔ وہ شروع دن سے لے کر آج تک ساحل کا دل نہ جیت سکی تھی، مگر ساحل نے اپنی ظاہری محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کی، اپنے حقوق میں کسی قسم کی کمی نہیں کی، مگر آج اس کی باتوں کی وجہ سے وہ بہت الجھ گیا تھا۔ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں نہیں گیا تھا، دوسرے روم میں جا کر سو گیا۔ صبح بھی بغیر بریک فاسٹ کے آفس چلا گیا اور وہاں بھی کافی ڈسٹرب رہا۔ آمنہ بیگم کو یہ سب معلوم تھا۔ آج دفتر سے ساحل جلدی گھر آیا تھا۔ بیٹا، آج آپ اتنی جلدی آفس سے آ گئے؟ جی امی، دراصل طبیعت کچھ ناساز تھی اس لیے جلدی آ گیا۔ لاؤنج میں اپنی امی کے پہلو میں صوفے پر بیٹھ گیا، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ آمنہ بیگم کے دل میں کچھ چبھ سا گیا، فوراً اپنے بیٹے کا سر دبانے لگی۔ ساحل کو جب اپنی ماں کا محبت بھرا لمس محسوس ہوا تو اپنی ماں کی گود میں سر رکھ لیا۔ آمنہ بیگم نے پہلے ساحل کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ دراصل بیٹا، گھر میں ایسی نوک جھوک ہوتی ہے، مگر کوئی اس طرح اپنا بیڈ روم نہیں چھوڑتا، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ امی، بیوی کے حقوق تو 2 سال سے پورے کر رہا ہوں، مگر بیوی اپنے حقوق میں دیانتداری نہیں کر رہی، ساحل نے اپنی امی کو جواب دیا۔ الشبا اپنے بیڈ روم سے نکلی اور کچھ حقوق کی باتیں سنی، اوپر سے ماں بیٹے کی اتنی محبت اسے کہاں ہضم ہوتی۔ یہ آپ دونوں کن حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ ساحل، آپ تو بہت ہی اچھی طرح اپنے حقوق نبھا رہے ہیں، جب اپنا دل چاہتا ہے تو فوراً بیڈ روم کا رخ کرتے ہیں، اور یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں، بیوی کو بھی کسی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ الشبا نے غصے سے ساحل پر کتنا گہرا طنز وار کیا تھا۔ آمنہ بیگم نے جب یہ سب کچھ سنا تو شرم کے مارے ان کا سر جھک گیا، اور ادھر ساحل فوراً اٹھا تاکہ الشبا کا دماغ ٹھکانے لگا سکے۔ بیچ میں پھر آمنہ بیگم دیوار بن گئی، ورنہ آج تو ساحل کا صبر ختم ہو گیا تھا۔
اور اسی دوران الشبہ چکرا کر زمین پر گری۔ آمنہ بیگم فوراً الشبہ کی طرف آئی، تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ پلیز ساحل جاؤ، فوراً لیڈی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ اس کے گال تھپ تھپانے لگی۔ ساحل تو تھا ہی حساس دل کا مالک، فوراً باہر دوڑ پڑا۔ پڑوس میں ہی کلینک تھا۔ جب الشبہ کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ روم میں تھی اور پہلو میں لیڈی ڈاکٹر بیٹھی تھی۔ مسز ساحل، آپ کو مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ الشبہ کو یہ سن کر کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی۔ ساحل نے ڈاکٹر کو کلینک تک چھوڑا، پھر لیڈی ڈاکٹر نے اسے بتایا اپنی وائف کو آرام کرنے دے۔ ساحل تو دل میں بہت خوش تھا مگر لیڈی کو یہ سب بتا دیا۔ ہماری بیگم تو 2 سال سے آرام ہی کر رہی ہے، مسکراتے ہوئے کلینک سے نکلا۔ ڈاکٹر بھی مسکرانے لگی۔ جب رات ہوئی تو ساحل بڑا خوش تھا۔ باتھ روم سے نکلا تو الشبہ بیڈ کے سرہانے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ساحل کو ایک نظر دیکھا، فوراً اپنا منہ موڑ لیا۔ ساحل کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آگے الشبہ کے پاس بیٹھ گیا۔ الشبہ کے خوبصورت ہاتھ تھامے پیار سے کہنے لگا، آئی ایم سو ہیپی، میں بابا بننے والا ہوں، اور تم؟ ممی پیار سے اس کی ناک پکڑی۔ الشبہ، تم نے آج مجھے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا مگر الشبہ ناراض تھی۔ پلیز الشبہ، آج میں بہت خوش ہوں، ٹرسٹ می، وہ شیریں لہجے میں کہنے لگا، اور پھر اپنے شریک سفر کے سینے پر سر رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تو الشبہ کے دل میں کچھ ہوا اور سوچا ساحل کا موڈ اس وقت ٹھیک ہے، آج بات کر ہی لو تو اچھا ہے۔ اپنی مومی انگلیاں ساحل کے بالوں میں پھیرنے لگی تو ساحل مسرور سا ہو گیا۔ ساحل، دراصل میں نے آج پاپا کو فون کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے پاپا نے ڈیفینس میں ایک نئی کوٹھی خرید لی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ساحل راضی ہو تو ہم دونوں اس کوٹھی میں جا سکتے ہیں۔ الشبہ نے کچھ اٹک اٹک کر اپنی بات پوری کی۔ ساحل نے الشبہ کے سینے سے سر اٹھا لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، الشبہ، آج میں اتنا خوش ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، مگر تم میری ہر خوشی کی دشمن کیوں بن جاتی ہو؟ آخر تم اتنی ظالم کیوں ہو؟ میری پروموشن ہو گئی ہے، اگر اس سال نہیں تو اگلے سال ضرور شاندار کوٹھی خرید لوں گا۔ مجھے کسی کے احسانوں تلے رہنا بالکل پسند نہیں۔ تم ہر وقت کیوں مجھے مجبور کرتی ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ میں اپنی ماں اور بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں، اگر تم اکیلے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں ہفتے میں 1 دفعہ تم سے ملنے آیا کروں گا۔ الشبہ بھی فوراً بیڈ سے اتری اور غصے سے کہنے لگی، یعنی 1-2 سال مجھے اس ڈربے میں اور رہنا ہے؟ یہاں تو میرا سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ساتھ میں اپنے آپ کو مارنے بھی لگی۔ میرے لیے محبت عذاب بن گئی ہے۔ لوگ اپنی محبت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، تم میرے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتے؟ جب الشبہ نے ساحل کو راضی نہ کیا تو اس طرح اسے تڑپانے لگی۔ ساحل فوراً الشبہ کے پاس آیا اور فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ نہیں نہیں الشبہ، اتنی ظالم مت بنو، اس معصوم کو کیوں مار رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہاں، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ جب تم مجھے ٹارچر کرتے ہو تو یہ کون سا مجھے سکون دے گا؟ تم یہ سب ڈرامہ کرتے ہو۔ اگر سچی محبت کرتے تو میری ہر بات مانتے۔ الشبہ کا رونا بالکل بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ ساحل نے خاموشی اختیار کر لی اور پیار سے اسے سمجھانے لگا، پلیز الشبہ، نو کرائنگ، تم جو کہو گی میں کروں گی، مگر خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ میری امانت میں کبھی خیانت مت کرنا، اور صبح میں تمہیں عابد ولا ڈراپ کر دوں گا، مگر پلیز اب ریلیکس ہو جاؤ۔ اور پھر الشبہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر آرام سے اسے بیڈ پر لٹا دیا، خود بھی پاس ہی اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پیار سے اس کے آنسو صاف کیے، الشبہ نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ ساحل نے پوری رات کروٹیں لے کر گزاری اور الشبہ پرسکون نیند سوتی رہی۔ ساحل پریشان تھا کہ کہیں الشبہ خود کو یا بچے کو نقصان نہ پہنچا لے۔ دوسری صبح الشبہ خوب تیار ہو کر خوشی خوشی ساحل کے ساتھ عابد ولا روانہ ہوئی۔ ساحل نے بھی اپنی امی سے اجازت لی اور کہا، امی میں آفس وہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ راستے میں ساحل نے الشبہ سے کوئی بات نہ کی۔ جب عابد ولا پہنچے تو الشبہ فوراً اپنے گھر دوڑی، اندر جاتے ہی اپنی باہیں کھول دی، لمبی لمبی سانسیں لے کر کہنے لگی، شکر ہے کچھ دنوں کے لیے اس ڈربے سے جان چھوٹی۔ رخشندہ بیگم اور عابد صاحب یہ سن کر تھوڑے شرمندہ ہوئے،
پھر جلدی سے ساحل کو کہا، بیٹا یہاں کیوں کھڑے ہو، آؤ بیٹھو۔ نہیں آنٹی، میں ذرا جلدی میں ہوں، سنڈے کو الشبا سے ملنے آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ساحل رکا نہیں۔ ساحل جب آفس سے فارغ ہوا تو سبحان سے ملنے چلا گیا۔ ایک ہفتے سے دونوں میں بات چیت نہ ہو سکی تھی۔ ساحل کے دل میں خود چور تھا اور یہی حال سبحان کا تھا۔ جب ساحل سبحان کے گھر پہنچا تو سبحان باہر لاؤنج میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر سبحان نے اپنی آنکھوں سے وائٹ گلاسز اتارے۔ آؤ ساحل، خیریت تو ہے؟ آج اس گھر کی راہ کیسے لی؟ سبحان کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ ساحل اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری سبحان، مجھے معاف کر دو۔ میں خود حیران ہوں، آخر میرا انجام کیا ہوگا؟ مجھے تو نہ رات کا پتہ چلتا ہے نہ دن کا، گھر جانے کو بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ ساحل کانپتی آواز میں کہنے لگا تو سبحان کے دل میں اپنے دوست کے لیے محبت جاگی۔ خیریت تو ہے یار، آج بہت مایوسی کی باتیں کر رہے ہو۔ ایک دم دونوں گلے لگے۔ مجھ سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کرو گے؟ سبحان نے پیار سے کہا۔ ساحل نے آج تک الشبا کے بارے میں سبحان کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ ہر کسی سے الشبا کی تعریفیں ہی کرتا تھا، مگر اب تو سبحان کو الشبا کے اخلاق معلوم ہو چکا تھا، تو اس لیے ساحل نے آج سبحان کو بتا کر اپنا دل کا بوجھ ہلکا کیا۔ یار سبحان، میں الشبا کی طرف سے بہت پریشان ہوں، میں بکھرنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرنے سے گھر آباد ہو جاتے ہیں، مگر میرا سکون آرام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ الشبا نے ان 2.5 سالوں میں میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور پھر وہ ساری باتیں سبحان سے کہیں جو پچھلے 2.5 سالوں سے وہ برداشت کرتا آ رہا تھا۔ سبحان، اب وہ پریگننٹ ہے، مگر کہتی ہے میں اس ڈربے سے نہ نکلی تو ابارشن کروا لوں گی۔ سبحان، تم نے آج تک اتنی ظالم ماں دیکھی ہے جو اپنے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتی ہے؟ میں ایک پتلا بن گیا ہوں جس کی ڈور الشبا کے ہاتھوں میں ہے۔ الشبا کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے سبحان، میری وہ طلب، محبت اور جذبات بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ چکے ہیں۔ اس کے باوجود میں اسے ہر طرح کی محبت دے رہا ہوں۔ اپنی طرف سے میں اسے مکمل خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر کب تک؟ امی اور سمن کو وہ محبت نہیں دے پا رہا ہوں۔ اپنا گھر ایک جہنم لگتا ہے۔ جب آفس کی چھٹی ہوتی ہے تب بھی گھر نہیں جاتا، باہر ہی رہتا ہوں۔ بس ایک زبردستی کا بندھن ہے جو میں اور الشبا نبھا رہے ہیں، لیکن میں اب اپنے بچے کے لیے پریشان ہوں، کہیں وہ ان باتوں کی زد میں نہ آ جائے۔ اپنی حلال کی کمائی میں سے اتنی جلدی کوٹھی اور نئی ماڈل کی کاریں کہاں سے لاؤں؟ مگر تھوڑا وقت لگے گا۔ الشبا ایک ہی رات میں مجھے کروڑپتی دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ سب باتیں کہہ کر ساحل نے اپنے الجھے بالوں میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ڈالی۔ سبحان نے بھی ایک سرد آہ لی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ سمن کے ساتھ اس گھر میں ظلم ہوتا ہے، مگر یہاں تو ساحل بھی تڑپ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دوست کو گلے لگایا۔ ڈونٹ وری یار، ہو سکتا ہے بچہ ہونے کے بعد بھابھی سیٹ ہو جائیں، یہ سب وقتی کھیل ہے، جب وہ اپنے معصوم بچے کو دیکھیں گی تو خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ سبحان نے مسکراتے ہوئے کہا، یار صرف ہم لڑکے ہی سر پھرے نہیں ہوتے، اکثر لڑکیاں بھی سر پھری ہوتی ہیں۔ دونوں کی مسکراہٹ تیز ہو گئی تھی۔ ساحل اب ریلیکس ہو گیا تھا۔ اور ہاں، کل میرے پاپا اور امی تمہارے گھر آ رہے ہیں، انہیں مایوس مت کرنا۔ سبحان نے کچھ شرماتے ہوئے کہا، مگر ساحل کچھ سمجھا نہیں۔ یار تمہارا ایک بوجھ میں اپنے سر لینا چاہتا ہوں۔ امی کو سمن بچپن سے اچھی لگتی ہے اور یہ میرے بھی دل کی خواہش ہے، اور میں بھی ایک کامیاب ڈاکٹر ہو گیا ہوں۔ شریر مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہنے لگا۔ ساحل اس کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، یار تم تو بڑے بے شرم ہو، اپنی شادی کی بات خود کر رہے ہو۔ ہاں یار، میں تمہاری طرح اپنے دل پر بوجھ نہیں رکھتا۔ اور پھر سبحان کی انگوٹھی سمن کے ہاتھ میں چمکنے لگی۔ اس رشتے سے سب خوش تھے۔ آخر سبحان میں کمی کس چیز کی تھی؟ شادی میں فی الحال 1 سال کا وقفہ رکھا گیا، کیونکہ ساحل اپنی اکلوتی بہن کی شادی بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ سمن کچن میں جا رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ مجبوراً سمن کو فون اٹھانا پڑا۔ ہیلو، سمن نے کہا۔ میں سبحان بات کر رہا ہوں، آپ سمن ہیں؟ سمن نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا جیسے سبحان اس کے سامنے کھڑا ہو۔ سمن، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ اتنی مشکل سے چانس ملا ہے اور تم وہ بھی ضائع کر رہی ہو۔
سبحان ایک ہی پل میں اس سے آپ سے تم کہنے لگا تھا۔ آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہیے، بھائی آج گھر پر ہی ہیں۔ سبحان نے جیسے ہی سمن کی کانپتی ہوئی آواز سنی تو شوخی سے بولا، ارے واہ، بھائی صاحب گھر میں ہیں تو ہونے دو، میں اس کی بہن سے نہیں اپنی ہونے والی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ سمن، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے سے خوش تو ہو نا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب بھابھی نے ہم دونوں پر الزام لگایا تھا تب بھی میں خوش تھا، کیونکہ تم واقعی میری محبوبہ ہو۔ سبحان اپنی باتوں میں خوشی سے مخمور لہجے میں بولتا گیا اور سمن کے ہاتھوں میں پسینہ آ گیا اور گالوں پر سرخی آ گئی۔ اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹنے لگی، زبان پر جیسے تالا لگا ہو، مگر پھر بھی جواب تو دینا تھا۔ اچھا اب میں فون رکھ رہی ہوں، کوئی آ جائے گا۔ جب سبحان نے یہ بات سنی تو فوراً کہا، سمن تم میرے سوال کا جواب تو دو تاکہ میرا دل شانت ہو جائے۔ اچھا سبحان بھا۔ جیسے ہی وہ بھائی کہنے لگی تو فوراً اپنا منہ بند کر دیا اور پھر کہا، سبحان اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اتنا کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سبحان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ فون کے ریسیور کا ایئر پیس چوم لیا۔ اب سمن کی خوبصورت آواز کانوں میں تھی اور اپنی فیلنگز پر وہ خود حیران تھا۔ یہ محبت انسان کو واقعی بدل دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک تاریک رات الشبا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ دونوں گھر کے افراد ہاسپٹل میں موجود تھے۔ الشبا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی، اس لیے ڈاکٹروں نے بڑا آپریشن کیا، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اس طرح ہر انسان کو چاہیے کہ کسی دوسرے کا دل نہ دکھائے۔ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ الشبا ساحل ایک خوبصورت بچے کو جنم دے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جب ساحل کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو وہ سوچوں سے لوٹ آیا۔ ساحل نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی کیبن والا جس سے ساحل نے پھول اور اگربتیاں لی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے، میں کب سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس آدمی نے ساحل سے پوچھا۔ نہیں، وہ بس میں ذرا سوچوں میں چلا گیا تھا۔ ساحل نے اپنے آنسو خشک کیے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ جب گھر لوٹا تو عابد صاحب اور رخشندہ بیگم اس کے گھر آئے ہوئے تھے۔ رخشندہ بیگم بھی تھوڑی سنبھل گئی تھی، اپنے نواسے کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ عابد صاحب اپنی من موجی طبیعت رکھنے والی بیگم کو دیکھ کر تھوڑا مسکرائے، کیونکہ وہ راحیل سے بہت نفرت کرتی تھی اور اب اتنی بے چین تھی دیکھنے کے لیے۔ راحیل اب 1.5 ماہ کا ہو چکا تھا۔ پورے دن رخشندہ بیگم نے گود سے راحیل کو اترنے نہیں دیا۔ لاؤنج میں سب بیٹھے تھے کہ عابد صاحب نے ساحل کو کہا، بیٹا اب آپ کو آفس جوائن کر لینا چاہیے، آپ بیزی رہو گے تو اچھا ہوگا۔ جی انکل، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ پھر شام کی چائے کا دور چلا۔ جب عابد صاحب اور ان کی بیگم جانے کے لیے روانہ ہوئے تو رخشندہ بیگم نے راحیل کو خوب پیار کیا اور ساحل سے کہا، میرے نواسے کو ضرور ہمارے گھر لانا، کیونکہ اروبہ اور دانی بہت یاد کرتے ہیں۔ بالکل، آخر آپ کا بھی تو نواسا ہے، آمنہ بیگم نے انہیں جواب دیا۔ پھر وہ لوگ اپنے گھر روانہ ہوئے۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ راحیل پورا دن اپنی دادی اور سمن کے ہمراہ ہوتا۔ جب شام میں ساحل آتا تو پھر وہ ساحل کی ذمہ داری ہوتا۔ ڈنر کے دوران بھی راحیل اس کی گود میں ہوتا۔ راحیل اب 6 ماہ کا ہو گیا تھا اور ادھر سمن کی شادی 3 ماہ اور لیٹ ہو چکی تھی۔ سبحان کے سامنے وہ کم ہی آتی، مگر فون پر سبحان اس سے کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگا تھا۔ سمن جب اپنے بھائی کے بیڈ روم میں آئی تو ساحل اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اپنی گود میں راحیل کو بھی سلایا ہوا تھا، مگر ساحل جاگ رہا تھا۔ اس کا بکھرا بکھرا انداز، وہ آنکھوں پر بازو رکھے جنید جمشید کا خوبصورت گانا سن رہا تھا۔ تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا ہوا، تنہائیاں کم نہ ہوئی، تنہا تھا میں تنہا رہا، تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا ہوا۔ سمن نے سٹیریو کا بٹن آف کیا۔ آئی ایم سوری بھائی، دراصل آپ نے آج کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میں بھی تب تک نہیں کھاؤں گی جب تک آپ کھانا نہیں کھاؤ گے۔ سمن آ کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہ رونے والی تھی مگر خود کو کنٹرول کیا۔ اتنا کہہ کر عابد صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا جو اب خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی۔ ان کو باہر جاتا دیکھ کر عابد صاحب بولے، بیگم آپ ذرا اروبہ کو میرے کمرے میں بھیج دو، میں اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ رخشندہ بیگم کو بھی ساحل بہت پسند تھا،
اسی طرح راحیل بھی انہیں بہت پیارا تھا، اس لیے کوئی احتجاج نہ کیا۔ اروبا نے پنک کلر کا خوبصورت سا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اپنے دراز بالوں کو چٹیا کی شکل میں لپیٹا ہوا تھا، کٹ شوز پہنے اپنے پاپا کے سامنے کھڑی تھی۔ جی پاپا، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں بیٹا آؤ۔ عابد صاحب نے بیڈ پر اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ دراصل بیٹا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شادی ہم ساحل سے کر دیں۔ اروبا کا جھکا سر ایک دم اٹھ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی بھی اس طرح نہیں سوچا۔ اروبا بیٹی اب سوچ لو، میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، مگر راحیل کے لیے مجبور ہوں۔ مجھے ساحل کا پتہ ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے دوسری شادی نہیں کرے گا، مگر وہ اس طرح ساری عمر کیسے گزارے گا؟ میری نظر میں تم ہی ہو جو اسے بکھرنے سے بچا سکتی ہو۔ وہ بہت نیک لڑکا ہے، اور پھر راحیل آپ کا اپنا بھانجا ہے، کم سے کم الشبا کی روح کو سکون تو ملے گا۔ بیٹا میری باتوں پر غور کرنا، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ عابد صاحب نے اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اروبا بیڈ سے اٹھی، جب دروازے تک پہنچی تو بغیر مڑے اپنے پاپا کو پکارا۔ پاپا، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، میں ساحل اور راحیل کو کبھی بکھرنے نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چل دی۔ عابد صاحب نے یہی بات اگلے روز اپنے دفتر میں ساحل سے کہی، مگر ساحل نے انکار کر دیا۔ سوری انکل، میں دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ مگر عابد صاحب بھی اپنے نام کے ایک تھے، اسے ہاں کرنی ہی پڑی۔ انکل، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جیسے آپ اور امی چاہیں۔ بیٹا زندگی بہت بڑی ہے، اکیلے سفر نہ کر سکو گے۔ ساحل گہری سوچ کے ساتھ آفس سے نکل گیا۔ جب شام کو ساحل گھر آیا تو سیدھا اپنے بیڈ روم میں گھس گیا۔ آمنہ بیگم حیران ہوئی، کیونکہ آج ساحل نے نہ تو اپنی ماں سے کوئی بات کی اور نہ ہی اپنے بیٹے کو پیار کیا۔ آمنہ بیگم اپنے بیٹے کے کمرے میں آئیں۔ جب دیکھا تو ساحل بیڈ پر بے ترتیب اوندا لیٹا ہوا تھا۔ کیا ہوا ساحل بیٹا، آج بہت اداس ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ آمنہ بیگم نے فوراً پوچھا۔ ہاں امی، انکل نے بات ہی کچھ ایسی کی ہے۔ پھر پوری تفصیل سے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ آمنہ بیگم اپنی زندگی میں اپنے بیٹی کی شادی ضرور چاہتی تھی، مگر اروبا کا سن کر تھوڑا پریشان ہوئی، کیونکہ الشبا کی طرز زندگی وہ ابھی تک نہ بھولی تھی۔ اس طرح عابد صاحب نے اپنی بات منوا ہی لی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی کہ ساحل نے دھوم دھام سے شادی کرنے کو منع کر دیا۔ دانیال اب سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ شادی سے ایک ہفتے پہلے بہن کے کمرے میں آیا اور اپنے بہن کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ارے دانی، خیریت تو ہے، اتنے خاموش کیوں ہو؟ اروبا نے اپنے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اپیا، ایک ہفتے بعد آپ کی شادی ہو جائے گی، مگر آپ پلیز ساحل بھیا کو بہت پیار دینا، اپنے آپ کو اس گھر میں ایڈجسٹ کر لینا۔ الشبا بچوں تو ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتی تھی، مگر اپیا پلیز اس گھر کو اور دکھ اور پریشانی مت دینا۔ اپنی اپیا کا ہاتھ تھامے چھوٹا دانی اپنے بھائی ہونے کا حق ادا کر رہا تھا۔ اروبا نے اپنے بھائی کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ بے فکر رہو دانیال، میں آپ سب کو مایوس نہیں کروں گی۔ اس کے بالوں کو مسکراتے ہوئے بگاڑنے لگی۔ ساحل کی فیملی خوش بھی بہت تھی، مگر ایک ڈر اور خوف جو ان کے دل میں تھا اس کی وجہ سے تھوڑے پریشان تھے۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ نہایت سادگی سے یہ شادی انجام پائی تھی۔ ساحل نے خود کاٹن کا سفید کڑک سوٹ پہن رکھا تھا۔ اپنی گود میں راحیل کو لیے وہ بالکل بھی دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ اروبا نے بھی لہنگا اور شرارہ پہننے سے اجتناب کیا۔ خوبصورت سے اورنج کلر کا انارکلی سوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے لمبے گھنے بالوں کو گجروں میں سمیٹے لمبی چٹیا ایک کندھے سے ہوتی ہوئی اس کی گود میں پڑی تھی۔ اب وہ اروبا ساحل بن چکی تھی۔ ساحل کے خوبصورت سے بیڈ روم میں پھولوں کی سیج میں بیٹھی وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ ساحل کی تو دوسری شادی تھی، مگر وہ پہلی بار دلہن بنی تھی، کیونکہ ساحل سے پہلے رشتہ کچھ اور تھا اور اب وہ اس کا شوہر بن چکا تھا۔ آمنہ بیگم نے ساحل سے زبردستی راحیل کو لیا۔ کیا پاگل ہو رہے ہو؟ شادی کی پہلی رات ہے اور اروبا کو ڈسٹرب کر رہے ہو؟ کیا ہے امی، میں نے شادی اپنے لیے نہیں، راحیل اور اس گھر کے لیے کی ہے، اور پلیز امی، آپ نے الشبا کو بھی سر چڑھایا تھا، مگر میں اروبا کو یہ حق کبھی نہیں دوں گا۔ جیسا بھی تھا، آمنہ بیگم نے اسے زبردستی کمرے میں دھکیلا۔ اوہو امی، وہ محترمہ اب سو چکی ہوں گی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز اروبا نے سنی تو جھکا سر مزید جھک گیا۔
ساحل نے کچھ لمحے عروبہ کے وجود کو گھورا اور پھر بیڈ تک آیا۔ گلاب اور چنبیلی کی لڑیاں ہٹا کر بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ دیکھو عروبہ، میں یہ نہیں جانتا کہ قسمت میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے، مگر میں ایک بات آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شادی میری مجبوری تھی، صرف اپنے بیٹے اور اس گھر کی ذمہ داریوں کے لیے کی ہے۔ آئی نو کہ آپ میری باتوں کو سمجھ چکی ہوں گی، اور ہاں، منہ دکھائی میں آپ گولڈ کی نہیں ڈائمنڈ کی جولری پسند کریں گی۔ کتنا گہرا اور طنزیہ لہجہ ساحل نے استعمال کیا تھا۔ وہ ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کی گود میں ایسے اچھالی کہ جیسے وہ اس کی بھوکی ہو۔ اور ہاں، آج کی رات تو میں صوفے پر سو جاؤں گا، مگر کل سے میرا روم الگ ہوگا، اور پلیز اب آپ ریلیکس ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا باتھ روم میں گھس گیا۔ عروبہ کو یہ سب پہلے سے پتہ تھا، اس لیے خاموشی سے بیٹھی رہی، اپنی گود سے انگوٹھی اٹھا کر دیکھتی رہی، اپنے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے، بیڈ کی بیک سے سر لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ اس طرح ولیمہ بھی نہایت سادگی سے ہوا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد رخشندہ بیگم اور دانیال حسن انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ وہاں ان کے بھائی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ادھر عروبہ نے ایک ہی ہفتے میں گھر کے سب کام نوٹ کر لیے تھے۔ وہاں اور یہاں کے ماحول میں کافی فرق تھا۔ آمنہ بیگم نے تو اسے زبردستی ایک ہفتے بٹھایا، مگر عروبہ نے آمنہ بیگم کو پہلی بار امی کہہ کر پکارا۔ امی پلیز، میں بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، آج تو میں لازمی کچھ پکاؤں گی۔ آمنہ بیگم نے پیار سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اچھا بیٹا، اگر تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے کچھ میٹھا بنا لو۔ امی، آپ کا مطلب ہے کہ سویٹ ڈش؟ فوراً کچن کی طرف دوڑی، مگر کچن کا منظر اسے ٹھیک نہ لگا۔ پہلے پورا کچن صاف کیا۔ اوہ بیٹا، ابھی تو تمہارے ہاتھوں سے مہندی بھی نہیں اتری اور تم نے صفائیاں شروع کر دی۔ اور اس دن اس نے پورا گھر صاف کیا، سب کمرے، باہر، لاؤنج سب چمکا کر رکھ دیا تھا، اور دوسرے دن کپڑے اور بیڈ شیٹس وغیرہ واش کیے، اور ڈرائنگ روم تو بہت عمدہ طریقے سے ڈیکوریٹ کیا۔ شام کو ساحل گھر آیا تو پورے گھر کا نقشہ بدل گیا تھا، مگر وہ پھر بھی خوش نہ ہوا۔ آمنہ بیگم کو اپنے بیٹے ساحل کے رویے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا، مگر عروبہ نے منع کیا تھا۔ امی، کوئی بات نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادھر سمن بھی اپنی بھابھی سے بہت خوش تھی، اور عروبہ اس کی ہم عمر بھی تھی، دونوں میں خوب بنتی، مگر آج کل سمن پریگننٹ تھی، اس لیے اپنی امی اور بھائی کے سامنے آنے سے تھوڑا شرماتی۔ سبحان کی امی کا بس چلتا تو وہ سمن کو بیڈ سے اترنے ہی نہ دیتی، زیادہ چلنے پھرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ اور راحیل کو تو شاید الشبہ بھی اتنی محبت نہ دیتی جتنی عروبہ نے اسے ایک مہینے میں دی تھی۔ ساحل نے اپنے دل میں عروبہ کو بہت سراہا تھا، مگر یہ مرد ذات ہوتے ہی انا پسند ہے، اتنی جلدی اپنی ہار نہیں مانتے۔ ساحل کا وہ ہر کام جو وہ پہلے خود کرتا تھا، اب وہ اس کی غیر موجودگی میں سر انجام دیتی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بیڈ روم میں نہیں جاتے تھے۔ عروبہ نے بھی ساحل سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، وقت پر ہر فیصلہ چھوڑ دیا تھا۔ آمنہ بیگم نے کچھ جھجکتے ہوئے کنگن دکھائے۔ عروبہ، اگر آپ یہ کنگن پہنو گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ عروبہ نے ہاتھ میں پکڑی بیڈ شیٹ جلدی سے بیڈ پر پھینکی۔ ارے واہ، اتنے خوبصورت کنگن، اور آپ مجھے اب دکھا رہی ہیں۔ عروبہ نے تھوڑا سا منہ بنایا اور جلدی سے اپنی کلائیوں سے رنگین ریشمی چوڑیاں اتاری اور کنگن پہنے، اور اپنی کلائی آمنہ بیگم کے سامنے لہرانے لگی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا امی؟ آمنہ بیگم نے خوشی کے مارے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور اپنی بہو کو گلے لگایا۔ اپنے پاپا سے وہ اکثر فون پر بات کر لیتی، کبھی کبھی شام میں وہ خود اپنی بیٹی سے ملنے آ جاتے تھے۔ راحیل بھی اب 15 ماہ کا ہو گیا تھا، عروبہ کے پیچھے پیچھے چلتا، کچن، رومز، اور حتیٰ کہ جب عروبہ باتھ روم جاتی تب بھی وہ آ کر باتھ روم کا دروازہ پیٹتا۔ شرارتی ہو گیا تھا، ہر وقت اپنے کپڑے گندے کرتا۔ دن میں 2-3 مرتبہ عروبہ اس کے کپڑے چینج کرواتی۔ جب ساحل راحیل کو گود میں لینے کے لیے اس کے پاس جاتا تو راحیل فوراً اپنی ماما عروبہ کے پاس دوڑ لگاتا۔ ساحل حیران سا اسے دیکھتا اور دل میں بہت خوش بھی ہوتا، پھر سوچنے لگتا واقعی بچے بڑے بے وفا ہوتے ہیں۔ مسکراتے ہوئے چلا جاتا۔ عروبہ ہلکے ہلکے ڈریسز خود پر یوز کرتی، اور اکثر تو کاٹن کی شلوار قمیض یا ہلکی سی ساڑی، خوبصورت بالوں کی چٹیا اس کی کمر پر جھولتی رہتی۔ بیٹا، آج آپ کچھ جلدی نہیں آگے آفس سے؟
ہاں امی، بس کام ختم ہو گیا تو سوچا گھر جا کر تھوڑا آرام کر لوں۔ ساحل کے دل میں خود چور تھا مگر کسی پر ظاہر نہیں کرنے دیتا، مگر وہ ماں ہی کیا جو اپنے بیٹے کو سمجھ نہ سکے۔ تھوڑی سی مسکرائی۔ امی پلیز تھوڑا پانی پلا دیں۔ گھر میں تمہاری بیوی موجود ہے، اسے کہو کہ تمہیں پانی پلا دے، میں جا رہی ہوں عشاء کی نماز پڑھنے۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ ساحل نے جب ماں کے یہ الفاظ سنے تو مسکرایا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سب وہ کیوں کہہ کر گئی ہیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا کوٹ صوفے پر رکھا، گلے میں لگی ٹائی ڈھیلی کی۔ محترمہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ کچن کی طرف جانے لگا۔ جب کچن میں جھانکا، دروازے کے فریم میں سینے پر بازو لپیٹ کر کھڑا ہوا اور پیار بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ پشت پھیرے سنک پر رکھے دھلے برتنوں کو ریک میں رکھ رہی تھی۔ اروبا ہر چیز صاف ستھری اور طریقے سے استعمال کرتی۔ اس وقت وہ آسمانی کلر کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ اس کے بڑے بالوں کو جب بھی ساحل دیکھتا تو چھونے کے لیے بے قرار ہو جاتا۔ وہ پوری ساحل کی آئیڈیل تھی اور آج کل ساحل کے وہ سوئے جذبات سر اٹھانے لگے تھے۔ اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کیا اور فوراً اپنے روم میں چلا گیا۔ اروبا کو پتہ بھی نہ چلا کہ ساحل گھر آ چکا ہے۔ اروبا کسی کام سے ڈرائنگ روم میں آئی، صوفے پر اس کا کوٹ پڑا تھا۔ آج اتنی جلدی آگے؟ کہیں طبیعت تو نہیں خراب؟ آگے بڑھ کر ساحل کا کوٹ اٹھایا اور ادھر ساحل باتھ روم سے فریش ہو کر اپنے کمرے سے نکلا۔ سامنے اروبا اس کے کوٹ کو سونگھ رہی تھی اور مسکرا کر کوٹ دبوچ لیا اور پھر پیار بھرا بوسہ کوٹ کو دیا۔ وہ ساحل کو دیکھ ہی نہ پائی تھی، اس لیے اپنی دھن میں مست تھی۔ ساحل ایک دم واپس پلٹ گیا اور اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ وہ مسکرانے لگا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بے تحاشا پسند کرنے لگے تھے، مگر چونکہ اروبا ایک لڑکی تھی اس لیے اقرار ساحل کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ اروبا لان میں پودوں کو پانی دے رہی تھی اور راہیل اس کے ساتھ ہیلپ کر رہا تھا، مگر اس نے خود کو گیلی مٹی کے ساتھ گندا کر لیا تھا۔ اروبا نے خود ہاف آستینوں والا سوٹ پہنا تھا۔ اروبا نے جب راہیل کو دیکھا تو پائپ اٹھا لیا۔ دل میں شرارت انگڑائی لینے لگی۔ اس کو بھی خوب نہلایا اور ساتھ میں اپنا آپ بھی گیلا کر لیا تھا۔ زمین پر پھیل کر بیٹھ گئی تھی۔ راہیل نے اپنی ماما سے پائپ لیا اور اروبا کو گیلا کرتا گیا۔ کمرے سے ساحل نکلا۔ ارے امی، راہیل کہاں ہے؟ میں ذرا سبحان کے گھر تک جا رہا ہوں، سوچا اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ او ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ باہر لان میں اروبا پودوں کو پانی دے رہی ہے، اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ ساحل لان میں آ گیا مگر یہاں کا منظر دیکھا تو 10 کی گنتی بھول گیا۔ زمین پر گیلے بیٹھے وہ دونوں ایک دوسرے کو گدگدا رہے تھے۔ اروبا کے خوبصورت سڈول اور متناسب جسم سے کپڑے بالکل چپک گئے تھے۔ ساحل کی گستاخ نظریں اروبا کے سراپے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ جیسے ہی اروبا کی نظر ساحل پر پڑی تو اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ اگر ہوتا تب ملتا نا، وہ لاؤنج میں چھوڑ آئی تھی۔ فوراً اٹھی اور راہیل کو گود میں لیا۔ ساحل کے سائڈ سے ہوتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ جس کام کے لیے آیا تھا وہ بھول گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لاؤنج تک آ گیا، مگر شاید اروبا اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ آج سنڈے تھا اس لیے وہ گھر میں تھا۔ اروبا تو سمجھ رہی تھی کہ وہ کمرے میں سویا ہوا ہے، کیونکہ وہ اکثر دوپہر میں سویا کرتا۔ امی پلیز اروبا کے بیڈ روم سے راہیل کو لے آئیں، ساحل نے اپنی امی سے کہا تو وہ غصہ ہو گئی۔ اروبا کوئی غیر نہیں، تمہاری اپنی بیوی ہے۔ الشبا کو تو تم نے پورے حقوق دیے، وہ بھی اس لیے کہ اس نے زبردستی تم سے اپنے حقوق چھینے۔ مگر اروبا معصوم ہے، اپنے منہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتی تو تم نے اسے اپنے حق سے محروم رکھا۔ دیکھو ساحل، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اگر تم نے اروبا کو اور ستایا۔ آخر وہ ایسی کون سی دعا تھی جو میری اللہ نے قبول کر لی اور اروبا میرے گھر میں آئی؟ وہ فرشتہ ہے۔ اتنی خدمت تو میری تم نے اور سمن نے نہیں کی جتنی اس نے ان 2 مہینوں میں کی ہے۔ راہیل کو خود لے آؤ، میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے پیچھے چلوں۔ وہ آج تیسری دفعہ اروبا کے کمرے میں آیا تھا۔ اروبا نے خود بھی کپڑے چینج کر لیے تھے اور ابھی راہیل کو نکر پہنا رہی تھی، مگر راہیل ٹی شرٹ نہیں پہن رہا تھا۔ چھوٹا راہیل مستی کے موڈ میں تھا، مگر اروبا کا خون خشک ہو گیا تھا۔ ساحل سے آنکھیں چرا رہی تھی اور ادھر یہ حال ساحل کا بھی تھا، مگر بیڈ تک پہنچا۔
دراصل عروبہ، میں سبحان سے ملنے جا رہا ہوں، سوچا کہ راحیل کو بھی اپنے ساتھ لے چلوں۔ اب بھی اس کی نظریں اس کے کنٹرول میں نہ تھی۔ عروبہ کے لمبے بال اس کی پشت پر گیلے پڑے تھے، وہ چہرے پہ آتے تو جلدی سے پیچھے کرتی۔ دیکھے تو راحیل کوئی شرٹ نہیں پہن رہا، جب زبردستی پہناؤں گی تو پھر رونے لگے گا، جھجکتے ہوئے عروبہ نے کہا۔ ساحل نے راحیل کو اپنی گود میں لیا۔ اب پہناؤ، اس سپرمین کو ہم قابو کر سکتے ہیں۔ مسکرا کر گویا ہوا، پھر عروبہ آ کر راحیل کو شرٹ پہنانے لگی۔ ساحل کے اتنے قریب آنے پر شرم کے مارے سرخ پڑ گئی۔ ساحل کے کپڑوں سے اٹھتی خوشبو اسے بدحواس کر رہی تھی۔ ساحل کی آنکھوں میں خود شوخیوں کا سمندر تھا۔ الشبا کے ساتھ 3 سال رہا، مگر جو شرمانہ جھجکنا عروبہ میں تھا وہ اس پر مر مٹا تھا۔ دل ہی دل میں یہ شعر گنگنایا، تمناؤں کو زندہ، آرزوؤں کو جواں کر لوں، یہ شرمیلی نظر کہہ دے تو کچھ گستاخیاں کر لوں۔ ساحل اپنی حالت پر خود حیران تھا۔ سنیے، راحیل تیار ہو چکا ہے۔ راحیل ایک دم دوبارہ عروبہ سے لپٹ گیا اور رونے لگا۔ پھر ساحل کو مجبوراً جانا پڑا، اور وہ بھی اکیلے۔ سبحان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ارے بیٹا، آپ اپنے ساتھ عروبہ کو بھی لے آتے تو اچھا ہوتا، بہت اچھی بیٹی ہے، سبحان کی امی نے ساحل سے کہا۔ وہ آنٹی، میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے اکیلے آ گیا، پھر کسی روز راحیل اور عروبہ کو اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ اچھا بیٹا، آپ سبحان کے ساتھ بیٹھو، میں ذرا آرام کر لوں، سبحان کی امی یہ کہہ کر چلی گئی۔ وہ انکل گھر پہ نہیں ہیں؟ ساحل نے سبحان سے پوچھا۔ ہاں یار، ابھی تک ہاسپٹل سے گھر نہیں پہنچے۔ سبحان کے والد بھی ڈاکٹر تھے۔ اسی دوران سمن ٹرے میں چائے کے کپ رکھے ڈرائنگ روم میں آئی، اور اس نے ایک بڑی سی چادر میں خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ساحل نے ایک نظر اپنی بہن کو دیکھا، خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ ویسے ساحل، آپ کی یہ بہن کچھ زیادہ موٹی ہو گئی ہے، اور ہاں، بھابھی کو تب لانا جب یہ دوبارہ اسمارٹ ہو جائیں، وہ معنی خیزی سے بولا۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ کچھ زیادہ ہی چہکنے لگا تھا۔ سمن نے زور سے اپنے ناخنوں سے اس کا کندھا کاٹ دیا۔ سبحان کی تو چیخ نکل گئی، اور پھر وہ فوراً وہاں سے دوڑی۔ سبحان ابھی تک اپنے کندھے کو سہلا رہا تھا۔ ارے سبحان، کیوں تنگ کرتے ہو بیچاری کو، ساحل نے ٹوکا۔ ارے یہی تو زندگی ہے پیارے دوست، دونوں مسکرانے لگے۔ ہاں تو بتا، تمہارا عشق کہاں تک پہنچا ہے؟ سبحان اور ساحل میں کوئی بات نہ چھپی تھی، دونوں اپنی پرسنل باتیں بھی ایک دوسرے سے شیئر کرتے۔ ساحل نے صوفے کی بیک سے سر لگایا اور سب باتیں سبحان کو بتائی جو وہ عروبہ کے ساتھ کرتا آیا تھا۔ سبحان یہ سب سن کر فوراً صوفے سے اٹھا۔ واٹ، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اتنے نیک سیرت بیوی جس نے تمہارا گھر جنت بنا دیا، تمہارے اور راحیل کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے محل کو چھوڑ کر خوشی خوشی تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، تم نے 2 مہینوں میں اسے اپنے پیار سے محروم رکھا۔ شیم آن یو، تم میں اور الشبا میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ ساحل واقعی شرمندہ تھا، اس لیے اپنا سر جھکا ہی رکھا۔ ہاں یار، میں واقعی گناہگار ہوں، مگر میں اب اسے چاہنے لگا ہوں، پیاسا ہوں اس کی محبت کا، ایک پل بھی اس سے دور نہیں رہنا چاہتا، مگر میں پریشان ہوں، اپنی محبت کا اقرار اس سے کیسے کروں؟ میں جب اسے بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو میری زبان کو جیسے تالے لگ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتا ہوں اس کے سامنے، آخر کیسے کہوں؟ اس نے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ سبحان نے ایک نظر اپنے خوبصورت دوست کو دیکھا اور آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، ایک لمبی سانس لی، پھر ساحل کو سمجھانے لگا۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، یہ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو جاتی ہیں اور اسی طرح معمولی سی بات پر بکھرنے لگتی ہیں۔ اسے اپنے شوہر کی مکمل سیکیورٹی چاہیے، ایک آدمی کے لیے وہ اپنا پورا خاندان چھوڑ دیتی ہے، اگر مرد بھی اسے ایسے نیگلیکٹ کرے تو بیچاری کہاں جائے گی؟ سبحان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اور میرے خیال میں ایک بچے کے باپ کو پہلی بار زندگی میں کسی سے محبت ہو گئی ہے، جب ہی تو تم کنفیوز ہو جاتے ہو۔ اب بھی وقت ہے، عروبہ بھابھی کو سمیٹ لو، اپنے آپ کو بھی بکھرنے سے بچاؤ، سب بھول جاؤ ایک بھیانک خواب سمجھ کر جو تمہارے ساتھ ان 3-4 سالوں میں ہوا، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، خوشیاں تمہارے گھر میں موجود ہیں، پھر تم اسے انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ سبحان نے ایک طویل لیکچر ساحل کو دیا۔ ساحل نے اپنے دوست کو گلے لگایا اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوا۔
अरूबा उसकी रग रग में बस चुकी थी। वह तमाम कांटे साहिल के दिल से निकाल चुकी थी जो अलिशबा ने इन 3 सालों में पेविस्त किए थे। रात को जब अरूबा ने राहिल को दूध पिलाकर खाली बोतल उठाकर बेड साइड पर रखी तो वो गहरी नींद सो चुका था। अरूबा को कुछ आहट महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो साहिल अंदर आ रहा था। वो बेड से फ़ौरन उठी, सोफे पर अपना दुपट्टा उठाया और अपने गिर्द ओढ़ लिया। आपको कुछ चाहिए था? अरूबा ने झिझकते हुए पूछा। निगाहें नीचे किए लबों को बिलावजह अपने दांतों से कुचल रही थी। वो आजकल साहिल की गुस्ताख नज़रों से डरने लगी थी, इस वजह से घबराई थी। साहिल उसके घबराने से कुछ ज़्यादा ही शौक हो गया था। 1 मिनट में उस तक पहुंचा। हाँ अरूबा, मुझे बहुत कुछ चाहिए। इस बरसों से प्यासे दिल को तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, सुकून, आराम, पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हारा साथ चाहिए। अपने तड़पते हुए दिल को करार चाहिए। क्या तुम मुझे ये सब दे सकती हो? साहिल ने एक आस से पूछा। अरूबा कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। अपनी नाजुक उंगलियों को ख्वामख्वाह मरोड़ रही थी। अपनी पलकों की झालर में आंसू जज्ब करती रही। साहिल आज अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका था और उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मगर अरूबा थोड़ी नाराज़ थी, इसलिए दूर हटी और रोते हुए कहने लगी, आपने तो मुझसे शादी मजबूरी में की थी, इस घर और अपने बेटे के लिए की। आप क्यों मेरे कमरे में आए हैं? बोलिए। अरूबा का दिल चाहा खूब चीखे। मैं तो समझ रही थी आप बहुत अच्छे हैं, मगर आप तो बिल्कुल अलिशबा की तरह हैं। वह वाकई शर्मिंदा था, वरना वो ऐसा बिल्कुल न था। हाँ अरूबा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, और अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म कर लूँगा। अरूबा ने जब ये सुना तो फ़ौरन साहिल के चौड़े सीने में समा गई। आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, पल पल नज़रअंदाज करके मुझे अपनी ही नज़रों में गिराया। उसके सीने से लगी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। वो बिखरती रही और साहिल उसे समेटता रहा। इसी दौरान राहिल की आंख खुल गई और वो रोने लगा। अरूबा साहिल के सीने से जुदा हो गई। राहिल तक आई अपने आंसू साफ करती हुई। साहिल भी वहीं खड़ा अपना सर खुजाने लगा। साहबजादे को भी अभी उठना था। वो आकर अरूबा के पीछे बैठ गया और वो राहिल को थपथपा रही थी। राहिल ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अरे अरूबा, तुम क्या सारी रात इसे सुलाती रहोगी? उसके बालों को खींचते हुए कहा। अरूबा को उसके भड़कने पर कुछ हंसी आई। शर्म के मारे सुर्ख पड़ गई। उठकर ड्रेसिंग टेबल तक गई। वो भी बेड से उठा। सुनो, अब तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? मगर अरूबा उसे तरसा रही थी। नहीं, इतनी जल्दी मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती। वो उसके सामने खड़ी हो गई। चलो फिर ठीक है, जब मैं आलीशान हवेली ख़रीद लूँगा तब तुमसे माफ़ी मांगूँगा। अब वो उसे छेड़ने लगा। अरूबा ने फ़ौरन उसे घूरा, मगर साहिल की आंखों में शोखियों का समंदर था। वो अपनी मुस्कुराहट को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी अरूबा खड़ी रही थी। एक झटके से साहिल ने उसे खींचा। वो बल खाती हुई उसके सीने से जा लगी। यानी कि अब हमें वाकई हवेली ख़रीदनी होगी, एक शौक सी शरारत करके कहने लगा। जी नहीं, इतनी बड़ी हवेली में हम दोनों एक दूसरे को कहाँ कहाँ तलाश करते फिरेंगे। हमारे लिए तो ये छोटा सा बंगला ठीक है। उसके सीने में मुंह छुपाते हुए वो कहने लगी। साहिल ने एक जानदार कहकहा लगाया और बाहों का घेरा तंग करता गया। एक हाथ कमर के गिर्द था और दूसरे हाथ से अरूबा के बाल बिगाड़ता गया। उन उंगलियों का लम्स था और मेरी जुल्फ थी। गेसू बिखर रहे थे तो किस्मत संवर गई। ख़त्म शुद। और ये था हमारा आज का नावल आओ अब इकरार करें बाय सिद्रा खान। आप लोगों को कैसा लगा ये नावल? इसका इजहार आप कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा नावल। तो मिलते हैं फिर एक नए नावल के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।